20 mithqal of gold or 200 dirhams of silver. If you look at the grams, in certain countries where they use tola, they will say 7.5 tola of gold. But let me tell you in grams, because everybody throughout the world, we know. جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں بلانچسٹون کے اس اسلامک سینٹر کے سامنے جہاں سے ورچوئل جمعہ کا آغاز کیا گیا ہے. آپ نے زندگی میں ایسا کبھی نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا، لیکن ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے اس ورچوئل جمعہ کا آغاز کیا گیا ہے یہاں پہ، اور پوری دنیا میں جس چیز کی مثال نہیں ملتی. اس مسجد کے جو امام ہیں شیخ ڈاکٹر عمر القادری، انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا، اور اس فتویٰ میں انہوں نے اس چیز پہ زور دیا کہ کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے اور اجتہاد کی اس وقت ضرورت ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ جو ورچوئل جمعہ ہے اسے ایک لیجٹمیٹ حیثیت اختیار ہونی چاہیے اور پوری دنیا میں اس کا جو آغاز ہے وہ کر دیا جانا چاہیے. گو کہ آئرلینڈ کے جو دیگر امام ہیں اور جو اسلامک سینٹرز ہیں ان کی طرف سے فتویٰ آ چکا ہے جس میں انہوں نے اس فتویٰ کو ریفیوز کیا، لیکن اس کے اگینسٹ ایک اور فتویٰ ڈاکٹر شیخ عمر القادری نے جاری کیا، جس میں انہوں نے اس فتویٰ کو جو کہ اسلامک سینٹرز کی جانب سے آیا اسے رد کر دیا. آپ کے سامنے ان کا جو موقف ہے وہ رکھتے ہیں، باقی فیصلہ آپ لوگ کیجیے. آئرلینڈ میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر چیز کو بند کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ جو مساجد، چرچ اور جو مذہبی جتنے بھی مقامات ہیں ان کے اندر بھی تقریباً تمام تقریبات کو منسوخ کر دیا گیا ہے. لیکن ایسی صورتحال میں جب رمضان بھی آ گیا اور مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنا اور خاص طور پہ جمعہ اور تراویح ایک بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر عمر القادری نے ایک بہت ہی بولڈ سٹیپ لیا اور ایک فتویٰ جاری کیا جس کے مطابق ان کا ماننا ہے کہ آن لائن جمعہ اور آن لائن تراویح جائز ہے. ہم اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ کس طریقے سے یہ آن لائن جمعہ اور آن لائن تراویح جائز ہے. ڈاکٹر صاحب، ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ کس بات سے؟ کس سے؟ اتنا بولڈ سٹیپ. ڈرنا اللہ سے چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو اس حیثیت میں ہو کہ وہ اجتہاد کر سکتا ہے اور اجتہادی غلطی بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر بھی اجر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب، بعض لوگوں کا سوشل میڈیا پہ ریئیکشن بڑا نیگیٹو رہا اور ان کا ماننا ہے کہ یہ بدعت ہے. کچھ بدعت اور اجتہاد کے درمیان جو فاصلے ہیں، اس کی کوئی ڈیفینیشن ہے وہ کچھ بتائیے. دیکھیے، جو لوگ بدعت کی بات کرتے ہیں انہیں تو بدعت کی تعریف کا پتہ نہیں ہے کہ بدعت کہتے کسے ہیں. بدعت جو ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے اور اجتہادی ایک جو کاوش ہے وہ بالکل اور ہوتی ہے. تو ان دونوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک ہمارے فتوے کا تعلق ہے تو الحمدللہ اس میں قرآن و حدیث سے دلائل ہیں. اس میں ہم نے فقہ سے بھی دلائل دی ہیں، فقہ کی جو کتب ہیں، ٹیکسٹ بکس ہیں، اور ہم نے جو قاعدہ استعمال کیا تغیر الاحکام بتغیر الزمان کا، اس کے مطابق ہم نے جو ہے وہ ایک اجتہادی ہماری ایفرٹ ہے، اور الحمدللہ اس کو بہت سے علماء کے حلقوں میں ایک علمی کاوش یعنی مانا گیا. اور بے شک اس کے کافی لوگوں نے مخالفت اس لیے کی، اور مخالفت کسی دلیل کی بنیاد پہ نہیں کی، مخالفت اس لیے کی کہ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی عمل کبھی ہوا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جائز نہیں ہوتا، بلکہ ہر عمل کا جو ایک اس کی گراؤنڈنگ ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر ہونی چاہیے. سب آئرلینڈ سے تقریباً تمام جتنے بھی علماء ہیں یہاں پہ، جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، ان کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا. کیا بہتر نہیں تھا کہ آپ انہیں پہلے کنونس کرتے اور اس کے بعد کوئی فتویٰ جاری کرتے، یا آپ کے ساتھ ایک آدھ کوئی یہاں کے جو عالم ہیں وہ کھڑے ہوتے؟ کوئی ایسی کوئی سچویشن بن سکتی تھی؟ دیکھیے، میرے ساتھ اس فتوے کی تائید میں بہت سے علماء نے گلوبلی جو ہے اس کی تائید کی ہے. موروکو کے علماء نے کی، اور امریکہ کے اندر علماء ہیں، لبنان کے جو دارالافتاء کے ہیڈ ہیں شیخ ہیثم، انہوں نے بھی کی. تو تائید تو بہت سے علماء نے کی، لیکن چونکہ میں نے کہا کہ یہ ایک نئی چیز ہے اور لوگوں کو ایک نئی چیز کو اڈاپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اور ابتدا میں لوگ اوبویسلی کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں. تو جن لوگوں نے تائید کی ہے اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے، اور جن لوگوں نے مخالفت
اس لیے کی ہے کہ ایک علمی اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر دے. تو جہاں تک کسی اسٹیٹمنٹ وغیرہ کا تعلق ہے یا اس بات کا تعلق ہے کہ میں لوگوں کو کنوینس کرتا، تو بات یہ ہے کہ میں نے تو اپنا جو فتویٰ ہے ڈیٹیلڈ عربی زبان میں اور انگلش زبان میں اس میں تمام دلائل لکھ دیے ہیں. ابھی تک مجھے آئرلینڈ کے اندر کم سے کم کسی کا بھی جواب علمی نہیں آیا کہ جی یہ جو بات ہے آپ نے جو کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے ہم یہ دلائل دیتے ہیں اس کے خلاف. کوئی دلیل علمی نہیں دی سوائے اس کے کہ جی آج تک ایسا ہوا نہیں ہے. اب یہ اگر دلیل ہے کہ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے، تو ایک زمانہ تھا کہ جس میں مائکروفون استعمال نہیں ہوتا تھا، ایک زمانہ تھا ہمارے پاس اپلیکیشنز نہیں ہوتی تھیں آئی فون کی یا سیمسنگ کی کہ جس میں ہم دیکھتے جی ٹائم ٹیبل کیا نماز کا. صحابہ کرام اور اس کے بعد کئی صدیوں تک لوگ جو ہیں وہ افق کو دیکھتے رہے جی سورج اور جو شیڈو ہے اس کی کیا کیفیت ہے تاکہ نماز کا تعین کر سکے، نماز کے اوقات کا. تو ایک چیز اگر ہوئی نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جائز نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں کا میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا ریئیکشنز میں کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ آپ کو کوئی فنڈنگ کر رہا ہے یا آپ کے بیہائنڈ دا سین کوئی لوگ ہیں جو اس چیز کو نیکسٹ اسٹیپ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. کچھ کلیئر کیجیے گا کہ یہ آپ کا ذاتی فیصلہ تھا، ذاتی آپ کی یہ ایک علمی آپ کی وہ لائن تھی جسے آپ نے فالو کیا، یا آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں؟ دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں فنڈنگ کسی سے نہیں ملتی سوائے اس کے کہ ہماری جو اپنی کمیونٹی ہے آئرلینڈ کے اندر مسلمان کمیونٹی ہے وہی فنڈنگ کرتی ہے اس اسلامک سینٹر کو. جہاں تک میری بات ہے ذاتی طور پہ الحمدللہ اللہ نے مجھے بزنس دیا ہے اور میں کتنے کوئی غالباً 10 سالوں سے ایک بزنس چلا رہا ہوں اور اس کے علاوہ ایک اکیڈیمک ہوں. تو ظاہر ہے فنڈنگ کا تعلق نہیں ہے اس بات سے، اس بات کا تعلق صرف اس سے ہے کہ ایک جینوئن کاوش ہے تاکہ امت کو کچھ دیا جائے. مجھے پورے آئرلینڈ سے بلکہ لنڈن تک فیملیز نے رابطہ کیا کہ آپ نے اتنا بڑا مسئلہ ہمارے لیے تھا، آپ نے اس کا ایک حل دیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کاش اور بھی اسکالرز دیتے. ہمارے ہاں آلریڈی اسکالرز ہیں دنیا کے اندر جو اس کے حق میں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک روش ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے. اب میں نے جو فتویٰ لکھا تھا اس سے پہلے میں نے پراپر اس مسئلے کو ریسرچ کی، تحقیق کی، اور مختلف علماء ہیں الازہر سے ہیں، مکہ المکرمہ سے ہیں، ان سے کنسلٹ کیا. میرے اپنے دوست ہیں اور ان سے یعنی بڑے تفصیل سے کنسلٹ کرنے کے بعد پھر بکس سے کنسلٹ کیا. میرا اپنی رائے یعنی فتویٰ ایشو کرنے سے 2 ہفتے پہلے تک رائے یہی تھی کہ ایسی نماز جائز نہیں ہوتی. مگر جو ہی میں نے مزید ڈیپر اس کو اسٹڈی کیا اور دلائل دیکھیں تو دوسری طرف جو ہے مجھے یہ بات زیادہ ہیوی محسوس ہوئی. ڈاکٹر صاحب مجھے یاد ہے کہ یہ میں نے اپنے فیس بک پہ لکھا تھا اور آپ نے اس کے اگینسٹ بات کی تھی کہ ایسا جائز نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا جو تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں ایک لائن میں کچھ بتائیے. دیکھیے میری تعلیم کا آغاز ہالینڈ میں ہوا اور میں نے قرآن مجید کو حفظ کیا. اس کے بعد میں پاکستان گیا تو پاکستان کے اندر میں نے شہادت العالمیہ، درس نظامی، دورہ حدیث مکمل کیا مختلف انسٹیٹیوٹس میں. اس کے بعد پھر میں آئرلینڈ آیا تو یہاں میں نے لاء کیا، یہاں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی. تو یہ تمام ایک تعلیم کا سفر جاری رہا ہے اور جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے الحمدللہ. تو جہاں تک تعلیمی ایک قابلیت کی بات ہے تو وہ تو آپ کو کسی شخص کی رائٹنگ کے اندر نظر آ جاتی ہے کہ فلاں شخص کی تعلیمی قابلیت کتنی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ چیز ہیپن ہو چکی ہے، ایک پریکٹیکل شکل میں ہم نے دیکھ بھی لی، سامنے بھی آ گئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں جا کے اس چیز کو ایڈوانس روپ میں کوئی نیا گروپ آ کے کسی غلط رخ میں نہ لے کے چلا جائے گا اسے؟ دیکھیے جتنے بھی علماء نے اس کی تائید میں یا ایسے اس کے حق میں فتاویٰ لکھے کہ جی آن لائن ورچوئل پریئرز ہو سکتی ہیں، ان سب نے بشمول میرے یہ بات بہت کلیئر طریقے سے بتا دی ہے کہ یہ صرف اور صرف ان حالات کے اندر ہے، انپریسیڈنٹڈ سچویشن. جو ہی مساجد کھل جائیں گی یہ فتاویٰ سارے باطل ہو جائیں گے اور لوگوں کا گھروں میں بیٹھ کے نماز ادا کرنا جائز نہیں ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو فتویٰ ہے جس میں آن لائن جمعہ اور آن لائن تراویح جو ہے، جو اس کا جو آغاز کیا گیا ہے آئرلینڈ سے اور دیگر ممالک سے بھی، اس کی ایک لمٹ قائم کی گئی ہے اور یہ لمٹ ہے کہ جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا، یہ وبا کی وجہ سے جو مسلمان اپنے گھروں میں قید ہیں وہ جب آزادی کے ساتھ مساجد میں آ سکیں گے تو یہ فتویٰ ختم ہو جائے گا اور مسلمانوں پہ فرض ہوگا کہ وہ اپنی نمازیں پراپر طریقے کے ساتھ مساجد میں باجماعت ادا کریں. جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ آن لائن جمعہ اور آن لائن تراویح جو ہے وہ اس مسجد کے اندر ہیپن ہو رہی ہے.
یہ ایک پریکٹیکلی جو اس کا جو ورژن ہے وہ آپ کے سامنے ہم لوگوں نے رکھ دیا ہے. فیصلہ آپ کے پاس ہے کہ آپ اس ورچوئل اور آن لائن ورلڈ کے دنیا کے اندر اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن یہ چیز آئرلینڈ کے اندر ڈبلن بلانچسٹون کی مسجد کے اندر اس وقت جاری و ساری ہے. آج انہوں نے یہاں پر اپنا تیسرا جمعہ ادا کیا. تراویح بھی ان کی وہ جو آن لائن ہے وہ جاری ہے، اور جو دیگر مسلمان ہیں ان کا اپنا ایک ویو ہے. لیکن ہماری کوشش تھی کہ آپ کے سامنے لائیو اور آپ کے سامنے اس ساری چیز کو رکھا جائے. باقی فیصلہ آپ لوگ کیجیے. میری مزید جو ویڈیوز ہیں اس طرح کی جو معلومات ہیں آئرلینڈ سے، وہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی. دیکھتے رہیے ہمارا چینل. بہت شکریہ.